اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا عثمان بن عفان اور بیعت رضوان ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور بیعت کرتے وقت لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا دست اقدس شریف ہے، اور ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ یہاں پہ آیت مقدسہ کے اندر ایک واقعہ کی طرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اشارہ فرمایا ہے اور اس کا بیان فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف بھیجا۔ کچھ صلح کا ارادہ تھا، دیگر امور بھی سر انجام دینے تھے۔ حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصحاب کرام سے مشورہ کیا کہ مکہ شریف کے اندر کس کو بھیجا جائے، کس کی اتنی اپروچ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، کیونکہ وہ دشمن تھے اور دشمنی کے اندر اس حد تک گزر چکے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھنا تک بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرما لیا، جس طرح آپ کی شان کے لائق ہے اور آپ کی عادت مبارکہ کے اندر شامل ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر امر کے اوپر بالیقین اور بالطبع اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے، اور تعلیمات کے اندر بھی آپ یہ شامل رکھتے کہ اصحاب کرام کو تلقین فرماتے، درس دیتے، سبق دیتے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے کہ باہم مشورہ کیا کرو، یہ اچھا ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے شاورہم فی الامر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کرام سے معاملات کے اندر مشورہ فرمایا کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مشاورت کے ساتھ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا، کیا آپ مکہ شریف کے اندر جائیں گے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اوپر میرے بہت زیادہ احسانات نہیں ہیں، تو آپ مجھے نہ بھیجیں، کیونکہ میرا وہاں پہ جانا زیادہ مفید اور کارگر ثابت نہ ہوگا۔ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیج دیں، ان کے مکہ والوں کے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور وہ یقیناً آپ کی ہوئی باتوں کو اور آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو نہ جھٹلائیں گے، پس پردہ نہ ڈالیں گے، ان کا انکار نہ کریں گے۔ ان کی بات یقیناً افادیت اور اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی بات کو اتھینٹک بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس مشورہ کو قبول فرمایا اور حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مکہ شریف کے اندر بھیجا۔ مکہ شریف کے لوگوں نے بڑے پرتپاک انداز میں آپ کا استقبال کیا، جس طرح حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا تھا، اسی طریقہ کار کے مطابق لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور لوگوں نے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور ساتھ ساتھ کسی ایک بندے نے بھی آپ کی ذات پاک کے اوپر طعن اعتراض نہ کیا۔ آپ کا اس طرح سے والہانہ استقبال کیا گیا اور لوگوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اے جناب عثمان آپ کعبہ شریف کا طواف بھی کر لیں۔ جب یہ آفر پیش کی گئی، لوگوں نے کہا طف بالبیت لعمرتک، عمرہ کرنے کے لیے آپ کعبہ شریف کا طواف کریں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ہاشا، ہرگز نہیں، انی اطوف فی غیبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی کے اندر میں کعبہ شریف کا طواف ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ محبت و عقیدت ہے حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ہر صحابی کا عقیدہ، ان کا نظریہ اور ان کے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر عبادت، ہر ریاضت جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر نصیب ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے، کائنات کے اندر اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بغیر میں کعبہ شریف کا طواف نہ کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ جب اڑی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی، اطلاع ملی، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بیعت کریں۔ یہ بیعت خاص طور پر ایک درخت کے نیچے کی گئی جسے قرآن مقدس نے تحت الشجرہ فرمایا کہ درخت کے پاس جو بیعت کی گئی، اس درخت کے سائے میں جو بیعت لی گئی وہ بیعت رضوان ہے۔ بیعت کا مطلب اپنا ہاتھ کسی مرد کامل کے ہاتھوں میں دینا، جس طرح اصحابہ کرام نے اپنے ہاتھ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس شریف کے اندر دیے۔ اور رضوان کا مطلب رضامندی، یعنی مجبوراً نہیں، اپنی رضا کے ساتھ راضی ہو کے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اندر اصحابہ کرام نے اپنے ہاتھ دے دیے۔ کس چیز کے اوپر؟ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف ہے جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، کہ افواہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیعت لے رہے ہیں اور گویا کہ آپ یہ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، عثمان بن عفان وہ زندہ ہیں۔ خصوصاً جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اصحاب کرام سے وہ بیعت لی، تقریباً 1400 کے قریب وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ معزز شخصیات، انہوں نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ 1400 لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا دایاں دست اقدس شریف آپ نے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ شریف آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہے، عثمان کی طرف سے بیعت میں کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک دست اقدس شریف اپنی طرف سے بیعت کا تھا اور ایک دست اقدس شریف
حضرت عثمان کی طرف سے آپ بیعت لے رہے ہیں، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عثمان زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے قتل کی یا شہید ہو جانے کی جو افواہ ہے یہ صرف افواہ تک ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے لوگوں سے جب بیعت لی تو فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولی، حضرت عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کی حاجت کے اندر گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت معاذ اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہاں پہ حاجت کا مطلب کیا؟ مانا یہ کہ اللہ رب العزت کا دین اسلام، اس کے پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی مدد اور معاونت کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا ایک دست اقدس شریف حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت فرمایا، اس کے بارے میں اصحاب کرام فرماتے ہیں، عقیدہ اصحاب کرام کا یہ ہے، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے لیے اپنے ہاتھ کو جو فرمایا کہ یہ ان کا ہاتھ ہے، اپنے دست اقدس شریف کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ حضرت عثمان کے لیے جو حضور کا دست اقدس شریف ثابت ہوا، یہ اصحاب کرام جو بقیہ تھے ان کے اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیے، فرمایا حضور کا ہاتھ جو عثمان کے لیے تھا وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سرکار کا ہاتھ ہے، اور ادھر اصحاب کرام کے اپنے اپنے ہاتھ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اپنے ہاتھ بڑھائے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ یہ ان کا ہاتھ ہے۔ تو اصحاب کرام فرماتے ہیں سرکار کا دست اقدس شریف جو حضرت عثمان کے لیے ہاتھ کے درجے میں گیا، فرمایا کہ وہ حضرت عثمان کے لیے بہتر تھا باقی اصحاب کرام کے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کے ہاتھ اپنے ہیں۔ حضرت عثمان کے لیے جو ہاتھ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا ان الذین یبایعونک، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن سے آپ بیعت لیتے ہیں، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ رب العزت ہی کی بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ید، اس کا ظاہری معنی عربی لغت کے مطابق ہاتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے تو جسم کا ایک عضو یعنی ہاتھ یا پاؤں وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان سب نے، جتنے لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے بیعت دے دی، ان سب کے اوپر جناب رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور ان کے اوپر سب لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ یعنی اللہ رب العزت کی مدد ان کے شامل حال ہے، اللہ رب العزت کا فضل، رب تعالیٰ کا کرم، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے، اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہے۔ ہر اعتبار سے یہ لوگ خسارے کے اندر نہ ہوں گے، ہر لحاظ سے یہ فائدے کے اندر ہوں گے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ان کی اس بیعت کو قبول فرمایا ہے اور رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پاک کے اوپر ایک بندہ جب اعتراض کرنے کے لیے آیا تو حضرت جناب عبداللہ بن عمر جو حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کس طریقہ کار سے اس بندے کو جواب دیا اور پوری کائنات کو یہ میسج دیا کہ جب بھی اصحاب کرام کی ذوات طاہرہ کے اوپر انگلیاں اٹھے، اے لوگو ان کی طرف سے حقیقت کے آئینے کے اندر جواب دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی کے اندر شامل ہے۔ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں اٹ از دا فرسٹ ریسپانسبلٹی آف دا مسلم، کہ یہ ہر ایک مسلمان کی اولین ڈیوٹی ہے، اولین ذمہ داری ہے، کیا کہ وہ اصحاب کرام کی طرف سے دفاع کرے، ان کی جانب اٹھنے والی انگلیوں کو روکے، اور حقیقت کے آئینے میں قرآن و حدیث کے مطابق اور جو بات تواریخ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، ان تمام ذرائع کے ذریعے اصحاب کرام کی طرف سے دفاع کیا جائے اور ان کی عزتوں کی طرف سے پوری طرح سے تحفظ
کیا جائے۔ حضرت جناب عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ من اہل مصر والوں سے یرید حج البیت، اس نے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا ارادہ کیا، مصر کا رہائشی تھا، اس نے ارادہ کیا اللہ رب العزت کے پاک گھر کا جا کے میں طواف کروں گا، حج بیت اللہ شریف کروں گا۔ وہ وہاں پہ آیا، فرآ قوما جلوسا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فقال، تو وہ کہنے لگا من ہؤلاء القوم، یہ لوگ کون ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ قالوا، اصحاب کرام نے جواب دیا ہؤلاء قریش، یہ قریش والے ہیں۔ قال، وہ بندہ کہنے لگا فمن الشیخ فیہم، ان کے اندر ان کا شیخ کون ہے، بڑا عالم کون ہے؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا عبداللہ بن عمر، حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ان سب کے شیخ، ان سب سے بڑے عالم دین ہیں اس وقت۔ قال، وہ بندہ کہنے لگا یا ابن عمر، اے جناب عبداللہ بن عمر، انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، آپ مجھے اس بارے بتائیں، مجھے خبر دیں۔ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے دن آپ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں وہ چلے گئے تھے۔ قال، پھر وہ بندہ کہنے لگا هل تعلم، کیا آپ جانتے ہیں انہ تغیب عن بدر ولم یشہدها، کہ وہ غزوہ بدر سے بھی غائب رہے اور وہاں پہ شریک نہ ہوئے، موجود نہ تھے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ گویا کہ وہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عین جنگ کے دوران غزوہ احد کے دن حضرت عثمان وہاں سے چلے گئے، اور کفار کے مقابلے میں چلے جانا، میدان جنگ چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف چلے جانا یا کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف چلے جانا، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ معاذ اللہ، وہ آپ کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ جرم کا کام ہے جو حضرت عثمان نے کیا۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے غزوہ بدر سے غائب رہنا یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے اچھی بات نہ تھی۔ قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، وہ غزوہ احد کے اندر بھی پہلے چلے گئے اور غزوہ بدر کے اندر شریک نہ تھے۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا هل تعلم، کیا آپ جانتے ہیں انہ تغیب عن بیعت الرضوان، جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان لی، 1400 صحابہ کرام درخت کے نیچے حضور کی بیعت کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی حضرت عثمان موجود نہ تھے، آپ اس وقت بھی غائب تھے، فلم یشہدها، وہاں پہ بھی موجود نہ تھے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، وہاں پہ بھی موجود نہ تھے۔ اب جب آپ نے یہ بات فرمائی، قال، وہ بندہ خوشی سے کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی یہ کلمہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہے، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس بندے کا ارادہ برا تھا، پتہ چلا کبھی کبھی نیک کلمہ، اسلام کا اظہار، قرآن کی تلاوت، یہ کئی بدبخت لوگ غلط مقاصد کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بندہ مصر کا رہنے والا تھا، اور حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی مصری لوگوں نے ہی شہید کیا تھا، تو یہ بندہ اپنی بات کے اوپر گواہی بنا رہا ہے معاذ اللہ ہم نے حضرت عثمان کو قتل جو کیا وہ ہم نے ٹھیک کیا تھا، ہم نے صحیح کیا۔ دلیل کیا بنا رہا ہے کہ وہ غزوہ احد کے دن چلے آئے تھے کفار کا مقابلہ چھوڑ کے، اور بدر کے دن وہ موجود ہی نہ تھے، اور بیعت رضوان کے موقع کے اوپر بھی نہ تھے۔ یہ تین اعتراض کر رہا ہے اور پھر خوشی مناتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، ذکر اللہ رب العزت کا کر رہا ہے، لیکن معاذ اللہ اپنے جھوٹے ہونے کے اوپر، سچا بننے کے اوپر، یعنی باوجود کہ جھوٹا ہے سچا بن رہا ہے، اس کے اوپر دلیل بنا رہا ہے۔ تو جب یہ بات کہی، قال ابن عمر، حضرت جناب عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں،
हुजूर की सुन्नतों के पासबान हैं और जुर्रत और शुजात हजरत उमर की जानिब से उन्हें मिली हुई है। वो फरमाने लगे ताल इधर आ, जरा अब बैठ जा, अब जाना नहीं है, अब बात समझ ले, तूने एतराज तो कर दिए, तूने समझा था बड़ा आसान है हुजूर के सहाबा के ऊपर एतराज करना, एतराज करके तू चला जाएगा और मैं हजरत उमर का बेटा जब कायनात के ऊपर मौजूद हूं और मैं तेरी बातों को, तेरे एतराज सुन के मैं खामोश रहूंगा और हजरत उस्मान हुजूर के तीसरे सच्चे जानशीन के बारे में जो तू बातें कर रहा है, ये तेरी बातें सुन के मैं खामोश रहूंगा। तो आपने फरमाया ताल आजा, अब बैठ, बात सुन, उबय्यिन लका, अब मैं तुझे बयान करूंगा, तेरे सामने डिटेल्स को खोलूंगा, तफसीलात तेरे सामने रखूंगा। अम्मा फिरारुहु यौम उहुदिन, ग़ज़वा उहुद के दिन उनका चले जाना, लश्कर को छोड़ के, कुफार का मुकाबला छोड़ के उनका चले जाना, ये इसलिए था फ़अशहदु, मैं इस बात की गवाही देता हूं अन्नल्लाह अफ़ा अन्हु, रब्बे ज़ुल जलाल वहदहु ला शरीक ने उन्हें माफ फरमा दिया है। वजह ये थी इसके पीछे, आप क्यों गए इस चीज को देखना चाहिए कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहुद के दिन चंद असहाबे किराम की ड्यूटियां लगाई कि ये एक खास दर्रा है, इस दर्रे के ऊपर 50 असहाबे किराम की अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ड्यूटियां लगाई कि ये ऐसा मकाम है, अगर इसे तुमने छोड़ दिया तो मुसलमानों को खतरा हो सकता है। मुसलमानों ने बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया, काफिर भागे, मुसलमान गनीमत लेने के लिए इकट्ठे जब हुए, वो 50 असहाबे किराम अल्लाह का पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अभी हुक्म नहीं फरमाया था, वो आ गए कि बाकी असहाब गनीमतें ले रहे हैं, हम भी ले लें। जब वो आए, काफिरों ने मौका को गनीमत जाना, वो पीछे की जानिब से आए, उसी दर्रे से हमला कर दिया। अब पीछे से जो हमला होता है उस वक्त अपनी जान का बचाना, अपना दिफा करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे कई असहाबे किराम वहां से मैदान छोड़ के चले गए थे। सिर्फ हजरत उस्मान की बात नहीं, या तो सबके ऊपर एतराज हो, सिर्फ हजरत उस्मान का नाम लेना यह सरासर ना इंसाफी है और आपकी जाते पाक के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान है। हजरत जनाबे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके साथ और भी असहाबे किराम मौजूद थे। रब तआला ने सब के बारे में फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब को माफ फरमा दिया है। रब तआला ने यह तो नहीं फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हु वलक़द अफ़ल्लाहु उस्मान, हमने उसे या हजरत उस्मान को सिर्फ माफ कर दिया। रब तआला ने फरमाया वो सारे के सारे जो उस वक्त मैदान छोड़ के गए थे, सबको रब तआला ने फरमाया हमने माफ फरमा दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है। तो ये एतराज अगर जनाबे हजरत उस्मान के ऊपर हो तो बकिया साहब के ऊपर भी आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब के सब को माफ फरमा दिया, तो अब किसी को जाए एतराज न है। दूसरा आपने फरमाया व अम्मा तगय्युबुहु अन बदरिन, सुनता जा कि हजरत उस्मान ग़ज़वा बदर के मौका पे जो मौजूद न थे, इसकी वजह भी सुन ले। फ़इन्नहु कानत तहतहु रुकैय्यतु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह के अंदर हजरत जनाब सैयदा रुकैया हुजूर की साहिबजादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी साहिबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहिबजादियां हैं, ये बड़ी हजरत रुकैया, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसूम, उनसे छोटी हजरत ज़ैनब और सबसे छोटी बदाए रसूल हुजूर का जिगर जनाब सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर के जिगर, ये चारों बेटियां ही हैं। लेकिन जिस वक्त हुजूर ने ये अल्फाज फरमाए थे फातिमतु बदअतुम मिन्नी, उस वक्त बकिया बेटियां वो फोत हो गई थी, कायनात से पर्दा कर गई थी, ये एक ही थी, इसलिए हुजूर ने इनको फरमाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। वरना जिगर का टुकड़ा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बेटियां और तीनों बेटे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब हुजूर के जिगर का टुकड़ा हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आप फरमा रहे हैं कि हजरत जनाब रुकैया हुजूर की साहिबजादी हजरत उस्मान के निकाह के अंदर थी, वकानत मरीदा, और आप बीमार थी। यानी जब ग़ज़वा बदर पेश आया उस मौका के ऊपर ऐन ग़ज़वा बदर की तरफ जब मुसाफिर जाने लगे, जब गाजी जाने लगे, हजरत रुकैया उन दिनों बीमार थी।
تو اب کیا ہوا؟ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، ان لک اجر رجل، اے عثمان تیرے لیے وہ اجر ہے، ممن شاہدہ بدرن، اس بندے کی طرح جو غزوہ بدر کے اندر گیا، وہاں پہ لڑا، شہید ہوا۔ اے عثمان میں نے تیرے گھر کو رب کی عطا سے بدر بنا دیا ہے، جو بدر والوں کو ثواب ملے گا وہ تیرے گھر کے اندر رب ذوالجلال تجھے عطا فرمائے گا۔ وَسَحْمَهُ، صرف ثواب ہی نہیں، جو بدر والوں کو غنیمت سے حصہ ملے گا رب ذوالجلال تجھے بھی وہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ رتبہ، یہ درجہ حضرت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ یہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اختیارات ہیں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اگر عثمان کے لیے چاہیں کہ آپ ان کے گھر کو بدر بنا دیں، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کریمانہ اگر ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اٹھ جائے، پڑ جائے، تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکستان کو مدینہ بنا سکتے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ اختیارات ہیں حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پھر تیسری وجہ، میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا تو نے دو اعتراض کیے، دو کے جواب تو لے لیے، اب تیسری بات کا جواب بھی لیتا جا۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فرمایا بیعت رضوان سے حضرت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما آپ وہاں سے غیر حاضر کیوں تھے، آپ وہاں پہ موجود کیوں نہ تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ، فرمایا اگر مکہ کی وادی کے اندر حضرت عثمان سے بڑھ کے کوئی معزز شخص ہوتا تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھیج دیتے، کیونکہ مکہ شریف کے رہائشی وادی مکہ کے رہنے والے، بستی مکہ کے رہنے والے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عزت، آپ کی قدر، آپ کی منزلت اس کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور پوری طرح آپ کی عزت افزائی کرتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھائی۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں اگر مکہ والوں کی نگاہ کے اندر حضرت عثمان سے بڑھ کے اگر کوئی معزز ہوتا تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیج دیتے، لیکن عثمان سے بڑھ کے مکہ والوں کی نگاہ کے اندر اس وقت کوئی بھی معزز نہ تھا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کے اندر ان کو بھیج دیا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور پھر اب ارشاد فرمایا، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، اور بیعت اس وقت لی گئی جب حضرت عثمان مکہ کی جانب چلے گئے، جب آپ وہاں پہ چلے گئے اس وقت بیعت لی گئی، کیونکہ وہی بات کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضرت جناب عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لے کے یہ بتا دیا کہ عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی بھی طرح شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ موجود ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو آفر کی تھی آپ کعبہ شریف کا طواف کر لیں، آپ نے فرمایا حضور کی عدم موجودگی میں کعبہ شریف کا طواف نہیں کروں گا۔ ادھر جن اصحاب کرام نے حضور کے دست اقدس شریف کے اوپر بیعت کی، انہوں نے مؤدبانہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، ادھر حضرت عثمان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لیتے ہوں گے، یا نبی اللہ ان کی تو فضیلت کے اوپر قربان جانا چاہیے، بڑی عظمت پائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان کے بارے میں بات کرنے والوں، اے میرے اصحاب کرام، اے مقدس شخصیات، حضرت عثمان کعبہ شریف کا طواف میرے بغیر نہیں کریں گے۔ وہ بات جو ادھر کافروں کے ملک میں، کافروں کے علاقے میں حضرت جناب عثمان بن عفان کر رہے ہیں کہ حضور کے بغیر میں کعبہ شریف کا طواف نہ کروں گا، ادھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت عثمان کے اوپر نگاہ دوڑا کے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا عثمان میرے بغیر کعبہ شریف کا طواف نہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ بیعت رضوان تب ہوئی جب حضرت عثمان کو حضور نے مکہ شریف کے اندر بھیجا، اس کے بعد بیعت لی گئی۔ تو حضرت عثمان آپ کے لیے یہ بھی عذر ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خود بھیجا تھا، اور آپ مکہ شریف کے اندر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے
دین کی نصرت کے لیے، امداد کے لیے، معاونت کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بھی تیرا اعتراض ناجائز ہے، غلط ہے، تو اپنا اعتراض واپس لے جا۔ اب جب بیعت لی گئی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا دست اقدس شریف آپ نے فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بہا علی یدہ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا ایک دست اقدس شریف جو حضرت عثمان کے لیے تھا وہ دست اقدس شریف دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا اور فرمایا کہ عثمان کی طرف سے میں نے بیعت کی، وقال، اور آپ نے فرمایا ھذہ لعثمان، یہ جو بیعت ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ ایک اللہ کے پاک نبی نے دست اقدس شریف حضرت عثمان کے لیے فرمایا اور آپ نے دوسرا اقدس شریف اپنی ذات کے لیے فرمایا یہ جو بیعت ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ ثم قال، پھر حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا اذهب بها الآن معک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، اے اعتراض کرنے والے، یہ جو میں نے تجھے جواب دیے ہیں نا یہ تو ساتھ اپنے ملک کے اندر لے جا، لوگوں کے بھی جا کے بتا دے، کیونکہ جہاں سے تو آیا ہے تو نے اعتراض کیے، نہ جانے وہاں پہ کتنے لوگ موجود ہوں گے جو حضرت عثمان کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہوں گے۔ جا کے عبداللہ بن عمر کی طرف سے ان لوگوں کو یہ میسج سنا دو، یہ پیغام دے دو کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بڑی شان و عظمت، آپ انتہائی شان و عظمت کے مالک ہیں۔ اے لوگو، اے مصر والو، جو تم ان کے اوپر اعتراض کرتے ہو وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں فتویٰ لے آیا ہوں، انہوں نے معاملہ طے فرما دیا۔ جب مسئلہ حل ہو گیا اب میں ساری بات تمہیں آ کے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جواب اپنے ساتھ اپنے وطن کے اندر لے جا، وہاں پہ جا کے باقی لوگوں کو بھی بتا دینا، کیونکہ جو تیرا فاسد عقیدہ ہے یہ تجھے کبھی بھی نفع نہ دے گا، کیونکہ حضرت عثمان تو وہ ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے 18 مرتبہ جنت کی سند عطا فرمائی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے لیے دعا فرما کے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے پاک نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا فرما کے ان کا حساب بھی معاف فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کا حساب معاف فرمایا۔ حضرت جناب رقیہ جن کا تذکرہ اسی حدیث شریف کے اندر ہوا، ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کہ یہ پاک نبی علیہ السلام کی صاحبزادی محترمہ ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح فرمایا۔ جب یہ فوت ہوئیں تو پھر حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ حضور نے ان کا نکاح فرمایا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں وَبِهِ سُمِّيَ ذُو النُّورَيْنِ، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی شان و عظمت ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام حضرت عثمان سے ملے عند باب المسجد، مسجد نبوی شریف کے پاس، فقال، تو آپ نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل آئے ہیں، اخبرانی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان اللہ قد امرنی، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے عثمان یہ حضرت جبریل ہیں۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام حضرت عثمان کو یہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ جبریل، یہ مجھے نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں عرض کیا یا نبی اللہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان، یہ آپ کو نظر آتے ہیں مجھے نہیں نظر آتے، کیونکہ صحابی جانتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام ان کی شان و عظمت وراء الورا ہے، ہمیشہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور امتی کا درجہ امتی کے درجے کے اندر ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اور امتی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں ام کلثوم کا، اور ساتھ یہ تھوڑی سی شرط ہے کہ جو حضرت جناب رقیہ کا حق مہر تھا وہی حق مہر ہو، اور جو آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا
وہی حسن سلوک آپ ان کے ساتھ بھی فرمائیں۔ آپ نے قبول فرمایا تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت جناب عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرما دیا، اور حضرت جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بدر کے میدان کے اندر جب حضور تشریف لے گئے، حضرت رقیہ بیمار تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسی بیماری کے اندر فوت ہو گئی تھیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیٹی کی تعزیت کے لیے تشریف لائے، بعد میں جب آپ آئے آپ کو خبر دی گئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتایا گیا کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی آپ نے انہیں دفن کر دیا اور ان کی قبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں۔ تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ دفن البنات من المکرمات، شکر ہے، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے میری بیٹی کی تدفین فرمائی مکرم شخصیت کے ذریعے، یعنی حضرت عثمان کو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکرم معزز فرمایا، تو کون ہے جو ان کے رتبے کے اندر کمی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول محبوب بنائیں اس بندے کا کوئی بندہ بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کائنات کے اندر رتبہ وراء الورا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کی قبر طاہرہ کے اوپر تا قیامت کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔